الطيبين الطاهرين المعصومين الأبرار المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں، وہ میرے بھائی جو باہر کھڑے ہیں اور جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم میں تشریف لے آئیں، اور جو میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد وآل محمد پر. تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ کر آ جائیے تاکہ ایک ماحول بن جائے، پھر جو لوگ آتے جائیں گے وہ لوگ جڑتے چلے جائیں گے. ایک بار آپ سب اپنی سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد کو نور بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا. اور اے محمد، اس امت پر احسان عظیم ہے کہ ہم نے تجھ جیسا نبی بھیجا. ہم نے گزشتہ امتوں کے لیے بھی نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، وہ امتیں بھی ہماری تھیں اور نبی و رسول بھی ہمارے تھے. مگر اے محمد، ان امتوں میں تیری امت میں بہت فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ سب نبی و رسول تھے صرف اپنی امت تک کے لیے، اپنے قوم و قبیلے تک کے لیے، اپنے قریہ و خاندان تک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے نزدیک والوں کے لیے. مگر اے محمد، ہم نے تجھے خاص نبی بنایا ہے. ہم نے تجھے صرف ایک امت کا رسول نہیں بنایا، ایک امت کا نبی نہیں بنایا، ایک قریے کا نبی نہیں بنایا، ایک خاندان کا نبی نہیں بنایا، ایک معاشرے کا نبی نہیں بنایا، بلکہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے تجھے عالمین کے لیے نبی بنایا ہے. تو عالمین کے لیے نبی ہے. جہاں جہاں بھی مجھ اللہ کی خدائی پہنچے گی وہاں وہاں تیری نبی و نبوت پہنچے گی. جس جس شے کا میں اللہ خالق ہوں تو اس شے پر میری طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آدم کے لیے بھی نبی ہے، نوح کے لیے بھی نبی ہے، ابراہیم کے لیے بھی نبی ہے، موسیٰ کے لیے بھی نبی ہے، اور عیسیٰ کے لیے بھی نبی ہے. اور صرف ان نبیوں کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ تیری نبوت ایسی ہے کہ جو آدم کی امت تھی تو اس کا بھی نبی ہے، جو نوح کی امت تھی تو اس کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کی امت تھی تو اس کا بھی نبی ہے. تیری نبوت بھی افضل، اور صرف نبوت افضل نہیں میرے محمد، تیری امت بھی آدم کی امت سے افضل ہے. تیری امت بھی نوح کی امت سے افضل ہے.
تیری امت بھی موسیٰ کی امت سے افضل ہے، تیری امت بھی عیسیٰ کی امت سے افضل ہے۔ اور امتی کون ہے؟ بتائیے کون ہے امتی؟ ہم ہیں نا، ہم جو ہیں آدم کی امت سے افضل ہیں۔ آپ اپنا مرتبہ منزلت سمجھیے کہ ہم آدم کی امت سے افضل ہیں، ہم نوح کی امت سے افضل ہیں، ہم ابراہیم کی امت سے افضل ہیں، ہم عیسیٰ کی امت سے افضل ہیں، مگر افضل تب ہوں گے جب ہمارا کردار محمدی ہوگا۔ سلامت رہیں۔ جب ہمارا علیکم السلام کردار محمدی ہوگا، ہماری گفتار محمدی ہوگی، ہمارے اعمال محمدی ہوں گے، تب ہم آدم کی امت سے، نوح کی امت سے، ابراہیم کی امت سے افضل کہلائیں گے۔ کل آپ کے ذہن میں کل کی گفتگو ہے میری کہ میں نے نبی و نبوت پر اور رسالت پر گفتگو فرمائی کہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو رسول ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ 40 سال کے بعد رسول بنے۔ یہ ہوا اس لیے، میں کل کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے آج الگ پیمانے پہ گفتگو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا اس لیے کہ ہم نے رسالت کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ کاش میرے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ ہم نے رسالت کو اپنے جیسا سمجھ لیا، جبکہ رسالت ہمارے جیسی نہیں ہوتی ہے۔ رسالت ہے تو نور جیسی ہے، رسالت ہے تو علی جیسی ہے، رسالت ہے تو حسن جیسی ہے، رسالت ہے تو حسین جیسی ہے۔ دیکھیے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے جیسا سمجھیں گے تو اختلاف وجود میں آئیں گے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو کتاب ہدایت کہا جاتا ہے۔ کون سی کتاب ہے وہ؟ قرآن مجید، الحمدللہ وہ ہے کتاب ہدایت۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے تمام فیصلے کر دیے، فقط انسان کو غور و فکر کرنا ہے اور انسان کے اوپر تمام مسائل روشن و منور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے اوپر صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت ہو بیٹا۔ میں آپ کو قرآن سے جواب دیتا ہوں، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ رکھا جو تمام کو یاد ہے، تمام کو حفظ ہے اور نماز میں اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، قبلہ بھی نماز میں پڑھاتے ہیں۔ وہ سورہ قدر جس کو ہم سورہ انا انزلنا کہتے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں 2-3 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، شب قدر میں نازل کر دیا۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس سے پہلی والی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جان سکتے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم درک نہیں کر سکتے، تمہاری عقل نہیں پہنچ سکتی، ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو اس شب قدر میں راز پنہا ہے، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا علم کم ہے، تم ادنا ہو، تم کم عقل ہو، مگر میں خالق عقل ہوں، مگر میں کل عقل ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ بھائی توجہ میرے بزرگوں کی، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے،
توجہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، اللہ نے کہا وہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن کا لوح محفوظ پر حکم خداوندی سے جبرائیل امین لے کر چلے اور جہاں نازل فرمایا وہ تھا اللہ کے رسول کا سینہ، اور جس شب میں نازل فرمایا وہ شب تھی شب قدر کی۔ اللہ نے کہا وہ شب جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت رکھ کر بتا دیا کہ راتیں تو بہت سی ہیں، توجہ، راتیں تو بہت سی ہیں مگر تمام راتیں مل کر اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ راتیں تو بہت سی ہیں مگر کوئی بھی رات اس رات کے جیسی نہیں ہو سکتی کہ جس رات میں قرآن نازل کیا ہے۔ پروردگار نے یہ آیت رکھ کر بتا دیا کہ عقل کے ناخون لو کہ جس رات میں قرآن نازل کیا ہے اس رات کے جیسی کوئی رات نہیں ہو سکتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل کیا ہے وہ تمہارے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس رات میں قرآن نازل کیا ہے اس رات کے جیسی بھیا کوئی رات نہیں ہو سکتی، تو جس ذات پہ قرآن نازل کیا ہے وہ ذات ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب وہ رات نہیں ہے تو وہ ذات ہمارے جیسی کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ آیتیں اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس میں قرآن میں غور و فکر کریں، تاکہ معنی و مفاہیم ہم پر روشن و آشکار ہو سکیں۔ اس کی ذات ہمارے جیسی نہیں ہے۔ میں بار بار گفتگو میں دہرا رہا ہوں، وہ ہے تو علی جیسا ہے، وہ ہے تو حسن جیسا ہے، وہ ہے تو حسین جیسا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ہماری طرح ہوتا تو پھر ہمارے صفات اس میں پائے جاتے، ہم پاگل ہوتے ہیں وہ بھی پاگل ہو جاتا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا کہ ہم دیوانے ہوتے ہیں وہ بھی دیوانہ ہو جاتا، مگر اگر یہ طے ہو گیا کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، تو پھر اس کو ہذیان نہیں ہو سکتا، پھر وہ ہذیان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ کل عقل ہے، وہ اول عقل ہے، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ میں قرآن سے اس کا جواب دے کر اور انشاءاللہ منزل معراج کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ 2-4 لوگ جو آنے والے ہیں وہ جڑ جائیں۔ دیکھیے وہ ہماری طرح نہیں، اسے ہذیان نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ رسالت پر کبھی بھی بدحواسی طاری نہیں ہوتی ہے۔ قرآن ہے، دیکھیے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ یہ سنا ہے لمحہ؟ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ ہم کرتے ہیں۔ اصل لفظ جو قرآن میں ترجمہ ہے وہ یہ کہ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خشیت خداوندی کی وجہ سے قرآن نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا ہے، پہاڑ نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ یہ قرآن کی خشیت تھی اور خوف خدا تھا، خشیت خداوندی تھی کہ پہاڑ جو پتھر سے بنا ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر قرآن میں اللہ نے کہا تلک الامثال لتضربها للناس، یہ جو ہم نے مثال پہاڑ والی رکھی ہے قرآن کے اندر اس لیے رکھی ہے کہ تمہاری مصروفیت نہ بڑھے، تمہاری دلجوئی نہ کرے، بلکہ ہم نے اس لیے رکھی ہے تمہارے غور و فکر میں اضافہ ہو، لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اپنے غور و فکر میں تدبر میں اضافہ کر سکو، اس لیے ہم نے اس طرح کی مثال قرآن میں رکھی ہے۔
پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلے تو تو نے کہہ دیا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے، ریزے ریزے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر کہہ رہا ہے ہم نے یہ مثال جو ہے مصروفیت بڑھانے کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ غور و فکر میں اضافے کے لیے رکھی ہے۔ کیا اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ یاد رکھنا قرآن اتنا پاورفل ہے، قرآن اتنا طاقتور ہے، قرآن اتنا قوی ہے، قرآن اتنا توانا ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے۔ وہ قرآن آسانی کے ساتھ ایک لمحے میں، ایک لہجے میں میرے محمد کے سینے پہ نازل ہو گیا۔ ذرا سوچو، جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا وہ محمد کے سینے پر آ گیا، محمد کا سینہ کتنا مضبوط ہوگا؟ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ محمد کا سینہ کتنا مضبوط ہوگا جس کو برداشت کرنے میں پہاڑ کو تاب نہیں ہے، پہاڑ کے اندر طاقت نہیں ہے، پتھر کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ وہ قرآن محمد کے سینے پر آرام کے ساتھ لمحے میں، لہجے میں، ایک سیکنڈ میں اتر آیا۔ تو ذرا سوچو، جس کا سینہ، توجہ، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ذرا سوچئے، جس کا سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو اس کو معمولی بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو اس کو معمولی بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سینہ مضبوط ہے۔ اور جس کا سینہ مضبوط ہوتا ہے، قلب مضبوط ہوتا ہے، اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے رسالت۔ رسالت پر کبھی ہذیان طاری نہیں ہوتا۔ اسی پر ایک آیت اور پڑھ دوں، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں آیتوں سے آیتیں نکالتا ہوں، رٹی ہوئی اور تکراری گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس عمر میں امروہہ سے اٹھ کر اگر مہوا کے ممبر پہ بیٹھا ہوں تو شاید کچھ نہ کچھ بات ہوگی جو مومنین مجھ سے پڑھوا رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ میری خاصیت ہی یہی ہے کہ میں آیتوں سے استدلال کرتا ہوں اور اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ پروردگار نے کہا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تیرا اللہ ان بنی آدم سے وعدہ لے رہا تھا۔ کون بنی آدم ہے مہوا والے؟ بتاؤ پہلے، ایک بار صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بھیا جو پیچھے بیٹھے بھائی آگے لیا، جگہ ہے وہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر آگے آ جائیں۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ تو ایک آیت پروردگار نے قرآن میں رکھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تیرا اللہ ان بنی آدم سے وعدہ لے رہا تھا۔ بنی آدم کون ہے؟ بنی آدم ہم اور آپ ہیں۔ اہل موا بنی آدم ہیں، آدم کی اولادیں ہیں۔ کہ پروردگار کہہ رہا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جس وقت تیرا اللہ ان بنی آدم سے وعدہ لے رہا تھا، من ظہورہم، ان سب کو ظاہر کرنے سے پہلے۔ کیا وعدہ لیا؟ کیا آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ کس سے لیا وعدہ؟ بنی آدم سے، آپ سب سے، مجھ سے۔ مگر اہل موا یہ بتاؤ یہاں بیٹھا ہوا کون سا ایسا انسان ہے جس کو یاد ہو کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے؟ بھائی توجہ، قرآن ہے، اللہ کہہ رہا کہ میں نے سب سے بنی آدم سے وعدہ لیا ہے۔ مگر یہاں بھیا کوئی ہے ایسا جو یہ اٹھ کے کہے کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے جو میں نے اللہ سے کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں ہے۔ قبلہ کو بھی نہیں یاد ہے، ہمیں بھی نہیں یاد ہے کہ وہ وعدہ کون سا ہے جو اللہ سے ہم نے کیا ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ میں نے ان تمام بنی آدم سے وعدہ لیا ہے ان کو ظاہر کرنے سے پہلے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، بڑی آہستہ سے پڑھوں گا، کمال کی بات یہ ہے اللہ نے وعدہ ہم سے لیا ہے اور ہم سے نہیں پوچھ رہا، پوچھ محمد سے رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
کاش میرے جملے واضح ہوں. وعدہ ہم سے نہیں لیا ہے, وعدہ ہم سے لیا ہے اور پوچھ محمد سے رہا ہے. گویا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں تم سے نہیں پوچھوں گا اس لیے کہ تم کو یاد نہیں ہے, میں پوچھوں گا اس سے جس کو یاد ہوگا. آئے سلامت رہے. میں پوچھوں گا اس کے جس کو یاد رہے گا. یہ ایک وعدہ. اور ایک آیت اور, وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تیرا اللہ ان نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا. توجہ توجہ, نتیجہ بڑا خوبصورت دوں گا کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تیرا اللہ ان نبیوں سے, آدم سے, نوح سے, ابراہیم سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے, تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لے رہا تھا کہ میرے بعد, تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, تم سب اس پر ایمان لے آنا, اس کی نصرت بھی کرنا, اس کی مدد بھی کرنا. تمام نبیوں سے اللہ نے ان کی ارواح کو جمع کر کے وعدہ لے لیا. یہاں بھی کمال کی بات یہ ہے اللہ نے وعدہ آدم سے لیا ہے مگر پوچھ آدم سے نہیں رہا. اللہ نے وعدہ ابراہیم سے لیا ہے مگر پوچھ ابراہیم سے نہیں رہا. اللہ نے وعدہ موسیٰ سے لیا ہے مگر پوچھ موسیٰ سے نہیں رہا, پوچھ محمد سے رہا ہے. بھائی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, جیسی سماعتیں ہیں آپ کی سن لیجئے گا کہ اللہ نے وعدہ ہم سے لیا مگر ہم سے نہیں پوچھتا. اللہ نے وعدہ نبیوں سے لیا مگر نبیوں سے نہیں پوچھتا. اللہ پوچھ رہا ہے محمد سے. گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے جس قوت حافظہ پر مجھ اللہ کو یقین ہے وہ یادداشت میرے مصطفیٰ کی ہے. جس قوت حافظہ پر اللہ کو یقین ہے وہ یادداشت میرے مصطفیٰ کی ہے. پھر جملہ آسان کر دیتا ہوں, شاید کوئی شخص نہیں پہنچا ہے تو وہ اب پہنچ جائے گا کہ جس یادداشت پر اللہ کو یقین ہے وہ یادداشت میرے مصطفیٰ کی ہے. جس دماغ پر اللہ کو یقین ہے وہ دماغ میرے مصطفیٰ کا ہے. جس یاد پر اللہ کو یقین ہے وہ یاد میرے مصطفیٰ کی ہے. جس حافظے پہ اللہ کو یقین ہے وہ حافظہ میرے مصطفیٰ کا ہے. توجہ, جس حافظے پر, قوت برداشت پر, قوت یادداشت پر اللہ کو یقین ہو اس دماغ کو ہذیان نہیں ہو سکتا ہے, اور جسے ہذیان نہ ہو اسے نسیان نہیں ہو سکتا ہے. اور جو اس دماغ پہ شک کرے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, انسان نہیں ہو سکتا. اللہ کو یقین ہے محمد کے اوپر. بیٹھ جاؤ بیٹا. اللہ کو یقین ہے مصطفیٰ پر, وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. پھر میں وہی لفظ دہراؤں گا, وہ ہمارے جیسا نہیں. آج لفظ جیسا آپ کے ذہن میں بٹھا کے اتروں گا. وہ ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ ہے تو علی جیسا. ایک لفظ کہوں صرف یہی بتانے کے لیے کہ وہ ہمارے جیسا نہیں, اللہ نے اس نبی کا سایہ ختم کر دیا. سنا ہے سب نے؟ گردن سے بتائیے کہ چاہے ہلا کر. نبی کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا, سب کو پتا ہے. دیکھیے میں چھوٹا سا, ادنا سا, ننھا سا مولا کا ذاکر ہوں اور اپنے خزانے سے آپ کو ایک چیز دے کے جانا چاہتا ہوں. اگر ممکن ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زور زور سے داد دیجئے گا اور واہ واہ کیجئے گا, مگر زبان سے ایک بار سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہیے گا. اس لیے کہ جو چیز میں دینے جا رہا ہوں نا وہ دیتا نہیں ہوں بہت جلدی سے, لیکن زبان پر آ گئی ہے تو خیر میں پڑھتا چلا جاؤں بتائید محمد و آل محمد کہ دیکھتا ہوں کیا اثر ہوتا ہے. ہم نے آج تک, علیکم السلام بھیا, ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ نبوت کا سایہ نہیں ہوتا. بڑے خطیبوں, ذاکروں کو, واعظوں کو, مفتیوں کو, عالموں کو آپ نے سنا ہے, مجھے آپ کی سماعتوں کا پتہ ہے, لیکن آج مجھ طالب علم کو سن لیجئے, نتیجہ میں دوں گا کہ نبی کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا. یہ سب جانتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے نبی کے بدن کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ سوال ہے قبلہ, یہ سوال ہے. یہ سب جانتے ہیں, اہل مہوا بھی, چاہے وہ اہل امروہہ ہوں, کہ نبی کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا دادا؟ اس بات پر خاموشی ہے, کوئی نہیں بتاتا. ہاں کچھ خطابت کے لفظ ہوتے ہیں, خطابت کی چال اور لفظوں کے چال ہوتے ہیں, انسان پڑھ کے گزر جاتا ہے, اس کا ہمسایہ اس جیسا نہ ہو جائے. یہ سنا ہے نا ہم نے, اس کا ہمسایہ اس جیسا نہ ہو جائے اس لیے سایہ نہیں ہوتا. یہ دلیل نہیں ہے,
بھیا اہل علم اہل معرفت ہیں، اس کا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، اس کا ہمسایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ اللہ نے 13 محمد کے جیسے بنائے ہیں۔ خدا کی قسم میں کہاں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے خط سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہمسایہ اس جیسا نہ ہو جائے، خدا نے 13 محمد کے جیسے بنائے ہیں۔ آپ یہ کہتے، ایک نقطہ اور ملتا ہے اس میں خطابت کا، پھر وہی لفظوں کے جال ہوتے ہیں، کیا کہ اس کے سائے پہ کسی کے قدم نہ پڑ جائے۔ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، اس لیے نبوت کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے صفدر امامی یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ بھی دلیل نہیں۔ دادا دلیل یہ ہے میری کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سائے پہ قدم نہ پڑ جائے، مجھے ایک ذات ایسی نظر آتی ہے جس کے قدم اس کے سائے پہ نہیں تھے بلکہ مہر نبوت پہ تھے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ جن کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نتیجہ میں دوں گا کہ سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا۔ کہ ہم سایہ اس جیسا نہ ہو جائے، یہ بھی غلط، سائے پہ قدم نہ پڑ جائے، یہ بھی غلط۔ اپنی طریقے سے صحیح ہے اخلاقی طور پر، لیکن جو قوی دلیل ہونی چاہیے وہ دلیل نہیں ہے کہ سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا۔ مجھ سے سنیے، اگر آپ تک بات پہنچے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ کہتے ہیں وَكَانَ إِذَا مَشَىٰ، جب بھی گھٹا ٹوپ رات میں اللہ کا رسول چلتا تھا، لم يَتَزِلَّهُ وَلَا الْأَرْضِ، نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ لِأَنَّ الظِّلَّ مِنَ الظُّلْمَةِ، کیونکہ سایہ ہوتا ہے ظلمت سے، سایہ ہوتا ہے تاریکی سے۔ میں اپنے ہمسن و کمسن بھائی دیکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ظلمت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے میں آسان لفظوں میں اس کو ظاہر کر دوں، پڑھ دوں کہ ظلمت و تاریکی یعنی اپنے وجود میں نور نہ رکھتا ہو۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرا بدن یہ ٹھوس ہے، ٹھوس، یہ ممبر یہ ٹھوس ہے، یہ دیوار اس کے پیچھے جو ہے یہ ٹھوس ہے، یہ مائک جو ہے یہ ٹھوس ہے، یا درخت ہو، دروازہ ہو، دیوار ہو، در ہو، جس چیز پہ آپ کی نظر جائے جو ٹھوس ہوتی ہے، ٹھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ظلمت۔ جب اس پہ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، چراغ کی روشنی پڑتی ہے نا، تو اس پہ ٹکرانے کے بعد زمین کو اس کا سایہ بنتا ہے۔ بہت آسانی سے میں نے سمجھایا ظلمت کو کہ جو ٹھوس ہو، جو اپنے وجود میں نور نہ رکھتا ہو، اپنے وجود میں تاریکی رکھتا ہو، یعنی جو جیسے میرا بدن یا آپ کا بدن، سب سے اچھی اپنی مثال ہے اپنا بدن دیکھ لیں کہ ہمارا بدن ٹھوس ہے، جب اس پہ سورج کی روشنی پڑے گی تو اس سے ٹکرا کر زمین پہ پڑے گی تو سایہ بنے گا۔ یہ ہو گئی بات حل، بات حل ہے نا یہاں تک؟ الحمدللہ۔ نبی کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ایک چیز اور، اگر شیشہ صاف و شفاف ہو، نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ، اگر اس پر سورج کی روشنی پڑے گی، کرنیں پڑیں گی، تو وہ اس شیشے پہ ٹھہریں گی نہیں، شیشے کے پار ہو جائیں گی ہے؟ لیکن یہ بھی بات جو ہے محکم نہیں ہوئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اب یہاں سے آپ کی توجہ بے تائید محمد و آل محمد، امام زمانہ مدد فرمائے کہ نور اگر نور پہ پڑے، کہا جملہ واضح ہو، نور اگر نور پہ پڑے، جو نور غالب ہوگا اس کا سایہ نہیں ہوگا، جو نور مغلوب ہوگا اس کا سایہ بنے گا۔ کیا مطلب؟ ہائے 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 ہائے، جو نور غالب ہوگا مطلب کیا ہے؟ نور اگر نور پہ پڑے، جو نور قوی ہوگا، جو نور محکم ہوگا، جو نور مستحکم ہوگا، جو نور پاور میں ہوگا، جس کی طاقت زیادہ ہوگی، اس نور کا سایہ نہیں ہوگا۔ جو نور کم ہوگا، گھٹیا ہوگا، پست ہوگا، درجے میں کم ہوگا، اس کا سایہ بنے گا۔ آئے سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں چہرے کھل گئے ہیں میرے بزرگوں کے کہ بس زبان سے ایک بار سبحان اللہ سنا دیجئے گا کہ اگر نور غالب ہوگا تو نور کا سایہ نہیں ہوگا، اگر نور مغلوب ہوگا تو اس کا سایہ بنے گا۔ آپ اپنے گھر میں جائیے گا، آرام سے 5 دن ہوں، جا کر تجربہ کیجئے گا، ایک 0 واٹ کا بلب جلائیے گا۔ میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں جائیے گا، 0 واٹ کا بلب جلائیے گا، جب وہ جل جائے اس کے بغل میں 100 واٹ کا بلب جلائیے گا۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ 100 واٹ کے بلب کی روشنی میں جو 0 واٹ کا بلب تھا اس کا سایہ بن رہا ہے۔ بھائی میں پہنچا رہا ہوں بات کو۔ آپ دیکھیں گے 100 واٹ کے بلب کی روشنی میں جو 0 واٹ کا بلب ہے اس کا سایہ
بن رہا ہے، آپ اس 100 واٹ کی بغل میں سائڈ میں ایک 500 واٹ کا بلب روشن کر دیجئے گا۔ آپ اس کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ اب جو 100 واٹ کا بلب تھا نا اس کا سایہ بن رہا ہے 500 واٹ کی روشنی میں۔ آپ اس 500 واٹ کی سائڈ میں ایک 1000 واٹ کا بلب روشن کر دیں تو آپ اس کی روشنی میں 1000 واٹ کی دیکھیں گے، جو 500 واٹ کا تھا نا اس کا سایہ بن رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہوا نور اگر نور پہ پڑے، جو نور غالب ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، جو نور مغلوب ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ بھائی توجہ نتیجہ دے رہا ہوں، جو نور غالب ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، جو نور مغلوب ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں، اپنی خطابت سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ نور اگر نور پہ پڑے، جو نور غالب ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، جو نور مغلوب ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ عربی کی اب عبارت ہے، کہتے ہیں جب بھی نبی چلتے تھے ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا وَقَفَ فِي الشَّمْسِ، مولا فرماتے ہیں جب بھی اللہ کا رسول سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمِصْبَاحِ، جب بھی رسالت سورج کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، چاند کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، کسی چراغ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، يَغْلُبُ نُورُهُ عَلَىٰ أَنْوَارِهِ، نبی کا نور سورج پہ غالب آتا تھا، نبی کا نور چاند پہ غالب آتا تھا، نبی کا نور چراغ پہ غالب آتا تھا۔ پتہ چلا جتنا چاند و سورج میں نور ہے محمد کے بدن کی زکات ہے۔ ہائے ہائے لبیک یا رسول اللہ، سب مل کے بولے مواد بلند، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا مولا رضا، لبیک یا مولا رضا، لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا ہمارا حیدری، یا علی، حیدری، میرے سلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حیدری۔ اب سمجھ میں آیا رسالت کا سایہ؟ دیکھیے میری خطابت کے گوشے کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ آپ کے ساتھ کام آئے گا۔ مجھے پتا ہے ممبر سے اس طرح کا جملہ نہیں پڑھا گیا رسالت کے سائے کے اوپر کہ نبی کے بدن کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا، اور یہ پروف سائنس سے ہے کہ جو قوی ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے نور، اس کا سایہ نہیں بنے گا، جو مغلوب ہوگا، درجے میں کم ہوگا، گھٹیا ہوگا، اس کا سایہ بنے گا۔ اور دوسرا جملہ، جو اپنی ذات میں ظلمت رکھتا ہوگا، ٹھوس ہوگا، اس کا سایہ بنے گا۔ نبی کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی کا نور غالب آتا تھا چاند کے نور پر، سورج کے نور پر، چراغ کے نور پر۔ آئے سبحان اللہ۔ پھر جملہ کہوں، اب یہ اپنی مزاج سے مطابق کہہ رہا ہوں، خطابت سے مجبور ہوں، جو میرا عقیدہ ہے۔ دیکھیے اگر یہ طے ہو گیا کہ رسالت کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علی کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا، حسن کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر یہ طے ہو گیا کہ رسالت کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا علی کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا، حسن کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا، حسین کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی دے رہا ہوں جو مہوا کے بچوں کو یاد ہے۔ امام صادق نے فرمایا تھا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، بل کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اگر یہ طے ہے یہ سب کے سب محمد ہے تو ماننا پڑے گا جو صفت محمد میں ہے وہی صفت علی میں ہے۔ بھیا بچہ نعرہ لگا رہا تو بزرگ جو ہے آواز ہی بلند کر دے، علی 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 علی۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے یا علی۔
جیسا نہیں ہوتا. بس یہیں سے گفتگو کو میں تھوڑا سا رخ موڑ دیتا ہوں. وہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا ایک بڑھیا تھی زمانہ رسول میں تھی نا, یاد آئی وہ بڑھیا تاریخ کی؟ کیا کرتی تھی؟ رسول جاتے تھے کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی. رسالت گزرتی تھی, خس و خاشاک کوڑا کرکٹ اٹھا کے اپنے گھر کا نبوت کے اوپر ڈال دیتی تھی. وقت گزرا, اس کا سلسلہ چلا, ایک دن کوڑا نہیں ڈالا. جب کوڑا نہیں ڈالا تو پیغمبر نے پوچھا بھائی وہ عورت کہاں گئی, بڑھیا کہاں گئی؟ کہا وہ بیمار ہے. پیغمبر رسالت کے قدموں سے گئے, پہنچے, دروازہ کھلا, گئے اندر, گھبرا گئی بڑھیا. کہا اب بدلہ لینے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول کو وہ اپنے جیسا سمجھ رہی تھی. وہ رسول کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی. کہا یہ بدلہ لینے آئے ہیں, یہ اب ساری جو میں نے کوڑا کرکٹ ڈالا تھا یہ میرے گھر کا کوڑا کرکٹ میرے اوپر ہی ڈال دیں گے. گھبرا گئی. کہا میں بیمار ہوں تب آئے ہو, جب میں چل سکتی تھی تب نہیں آئے, اب تم سے لڑ نہیں سکتی, جھگڑا نہیں کر سکتی, تو تم اب آئے ہو. پیغمبر بیٹھے, مسکرائے, کہا نہیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں, اگر تو بیمار ہے تو تجھے دوائی لا کر دوں, اگر تیرے گھر کھانے کو نہیں ہے تو تجھے کھانا لا کر دوں, اگر تیرے گھر کا کوئی کام نہیں ہوا تو میں وہ کام کر دوں, تو مجھے وہ کام بتا. کہنے لگی تم میری عیادت کو آئے ہو. دیکھیے اپنے جیسا سمجھتی تھی نا. کہنے لگی تم میری عیادت کو آئے ہو. کہا ہاں میں تیری عیادت کو آیا ہوں. تم میرے گھر کا کام کرنے آئے ہو. کہا ہاں میں تیرے گھر کا کام کرنے آیا ہوں. تم مجھ سے بدلہ لینے نہیں آئے. کہا میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا, تیری احوال پرسی کو آیا ہوں. جیسے ہی یہ سنانا فوراً کہا آپ کا جو بھی کلمہ ہے میں اس کلمے کو پڑھتی ہوں, اشہد ان کا محمدن رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی توجہ 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 توجہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بھائی یہ ہو کیا گیا, پہلے کوڑا ڈال رہی ہے, پہلے کرکٹ ڈال رہی ہے, پہلے غلاظتیں ڈال رہی ہے, پہلے کھولتا ہوا پانی ڈال رہی ہے, آج بیمار پڑ گئی تو کہہ رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آوازیں بڑھیا آئے گی, تمہیں نہیں پتا ہے پہلے میں محمد کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی, مگر اب سمجھ گئی ہوں کہ ہمارے جیسا نہیں ہے, یہ تو نور ہے. یہ نور ہے, وہ ہمارے جیسا, سلامت رہے الحمدللہ, مولا زندگیاں کریں آپ کی, کہ وہ نور ہے, وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. رسالت ہمارے جیسی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا تو بیمار ہے تو میں دوائی لا کر دوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. اب تک میں فضیلت پڑھتا تھا, سیرت بھی سن لو تھوڑی سی. اللہ کے رسول نے کہا بیمار ہے, جو کوڑا ڈالتی تھی, غلاظتیں ڈالتی تھی, الٹا سیدھا کہتی تھی, نبی پر سب و شتم کرتی تھی, یہاں تک کہ گالیاں تک دیتی تھی. آپ اس کی عیادت کو جا رہے ہیں پیغمبر, اور ہم اہل موا ہو یا کوئی بھی کہیں کا ہو, اگر ہمیں 5 سال پہلے 10 سال پہلے کسی شخص نے گالی دے دی ہے تو آج بھی ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر کسی نے ہمیں الٹا سیدھا کہہ دیا ہے آج بھی ہم اس کو گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے. اس نے ہمیں ایسا کہا تھا, خدا کی قسم کردار رسول کو اپنانا چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے, اگر کسی نے آپ کو الٹا سیدھا کہا ہے, تو آج فرش اعلیٰ سے یہ سوچ کر جائیے اور اس کو گلے سے لگائیے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم اس کو ماننے والے ہیں جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. کردار رسول کو اپنانا چاہیے, سیرت رسول کو اپنانا چاہیے. میرے نوجوان جہاں میں اکثر پڑھتا ہوں ایک سوال ضرور کرتے ہیں. نوجوانوں تمہاری توجہ اور بزرگوں سے دعا. ایک سوال کرتے ہیں, وہ یہ, مولانا صفدر امامی آپ لوگ ممبر سے یہ پڑھتے ہیں وہ کام کریے جو علی نے کیے, وہ کام کریے جو نبی نے کیے, وہ کام کریے جو مولا حسن نے کیا, وہ کام کریے جو مولا حسین نے کیا. یہی تو ممبر سے ہوتا ہے.
کہ کردار اہل بیت کو اپنائیے، وہ کام کریے جو اہل بیت نے کیے۔ تو نوجوان طبقہ، نوجوانوں تم سے مخاطب ہوں کہ نوجوان طبقہ ہماری یوتھ جو ہے ہم سے سوال کرتی ہے، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں وہ کام کرو جو علی نے کیا، حسن نے کیا، مولا حسین نے کیا، مولانا صاحب ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نوری ہیں، ہم خاکی ہیں۔ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے انسان ان باتوں کو محسوس کرے گا۔ وہ عرشی ہیں، ہم فرشی ہیں، وہ نوری ہیں، ہم خاکی ہیں، وہ معصوم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم ان کے جیسے کیسے کر سکتے ہیں ان کے جیسے کام؟ اور انسان تو بہانے باز ہے، اپنے بہانے ایسے ایسے نکال کے لاتا ہے، تراش کر لاتا ہے کہ ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، نوجوان ملت، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی قبلہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ علی بنو، توجہ، کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ حسن بنو، کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ حسین بنو، کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ نبی بنو، مصطفیٰ بنو۔ خدا کی قسم نہ کوئی علی بن سکتا ہے نہ بنے گا۔ ہائے 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 ہائے، کاش میرے جملے واضح ہو جائیں۔ نہ کوئی حسن بن سکتا ہے نہ بنے گا، نہ کسی ماں نے دوسرا حسین پیدا کیا ہے نہ پیدا کرے گی۔ لیکن خدا کی قسم ایک ادنا سا طالب علم، ایک ننھا سا طالب علم، ایک چھوٹا سا طالب علم اہل موا کو کچھ کہہ کر جا رہا ہے، کچھ دے کر جا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا آپ علی بنو، کوئی نہیں کہتا آپ حسن بنو، کوئی نہیں کہتا آپ حسین بنو، مگر خدا کی قسم سلمان تو بن سکتے ہو، مقداد تو بن سکتے ہو، ابوذر تو بن سکتے ہو، کمیل تو بن سکتے ہو، میثم تو بن سکتے ہو، ہیں بن سکتے ہو نا۔ اب تک یہ تھا وہ معصوم ہے، ہم غیر معصوم، وہ نوری ہے، ہم خاکی ہیں، مگر خدا کی قسم ابوذر معصوم نہیں ہے، کمیل معصوم نہیں ہے، کمبر معصوم نہیں ہے، سلمان معصوم نہیں ہے، مگر خدا کی قسم انہوں نے کام ایسے کیے ہیں پیغمبر کو کہنا پڑ گیا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے ہائے سلامت رہے مولا۔ وقت ہے میرے پاس، دو چار جملے اور پڑھ دوں، اجازت ہے آپ کی؟ دیکھیں فرش اعضاء پہ کچھ چہرے تو ایسے رہتے ہیں جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے سوچ کر آتے ہیں کہ جن کو گھروں میں سکون نہیں ملا وہ فرش اعضاء پر آ کر سکون حاصل کر کے سکون بھری نیند لیں گے، وہ ایسے۔ لہٰذا میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو شروع سے بیدار ہیں، اجازت ہے؟ چلیے سنیے کہ آپ ابوذر نہیں بن سکتے، سلمان تو بن سکتے ہیں، علی نہیں بن سکتے، مقداد تو بن سکتے ہیں۔ جندب ابن جنادہ، ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا جندب ابن جنادہ کون ہے؟ کسی کو پتا کس کا نام ہے یہ جندب ابن جنادہ؟ جناب ابوذر کا نام کیا ہے بچوں؟ یاد رکھنا تمہارے لیے، جندب ابن جنادہ جناب ابوذر کا نام ہے۔ مدینے کا غریب ترین فرد، جھوپڑی میں رہتے ہیں، مگر دل میں عشق علی ہے، زبان پر ورد علی ہے۔ دل میں عشق علی، زبان پر ورد علی۔ مدینے کی گلیوں چوراہوں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر علی کا دیوانہ جناب ابوذر ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، وہ بھی پیغمبر کی حدیث۔ آپ نعرے حیدری لگا رہے ہیں، ابوذر بھی ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، وہ کیا؟ کھڑے ہو کر کہتے تھے لوگوں میری یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے ان آنکھوں سے پیغمبر کو نہ دیکھا ہو، میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ان کانوں سے پیغمبر کو نہ سنا ہو۔ خدا کی قسم پیغمبر کہا کرتے تھے واللہ علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر، ساری بشریت میں علی سب سے افضل ہے۔ سلامت رہیں، ساری بشریت میں علی سب سے افضل ہے۔
حاکم کے کانوں میں جب یہ آوازیں پہنچی نا تو بوکھلایا، سپاہیوں کو بلایا، 1 درہم و دینار کی تھیلی کو نکالا، سپاہیوں کو دیا کہ جا کر ابو ذر کو خرید لو، جب دیکھو علی علی کرتا رہتا ہے۔ کچھ سمجھے اہل مؤا؟ جا کر ابو ذر کو خرید لو، جب دیکھو علی علی کرتا رہتا ہے۔ پتہ چلا سچوں کو، حقیقت پرستوں کو ہر دور میں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے بزرگ سلامت رہیں کہ سچوں کو، علی والوں کو ہر دور میں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خاموشی سے جملہ پڑھوں گا، خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس فرق اتنا ہے جو بے ضمیر ہوتے ہیں وہ سکوں کی کھنک سے بک جاتے ہیں، جو با ضمیر ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بے ضمیر ہوتے ہیں وہ بک گئے، ہر دور میں بکتے ہیں انسان، اور جو باضمیر ہوتے ہیں وہ کسی دور میں نہیں بکتے۔ سپاہی پہنچ گئے، واقعہ یہی پڑھ کے مجلس تمام، انشاءاللہ کوئی درس لے کر اٹھیں گے آپ۔ پہنچ گئے، دق الباب، کون ہے؟ کہا سپاہی، کہا میرے در پر۔ ابو ذر نے جھوپڑی میں بلایا، اندر آئے، اور آنے کے بعد جو ہے پوچھا کیوں آئے ہو؟ رات کا وقت ہے، یاد رکھیے گا میرے بزرگ۔ کب آئے ہیں سپاہی؟ رات کو۔ تھیلی نکالی، ابو ذر یہ تمہارے لیے۔ کون ہے ابو ذر؟ غریب، فاقہ کرنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا۔ نکال کے تھیلی دی، ابو ذر کو چاہیے تھا رکھ لیتے، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، خود مانگنے نہیں گئے، سوال نہیں کیا، ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، خود دینے آئے ہیں، رات کی تاریکی میں آئے ہیں، رکھ لیتے۔ لیکن ابو ذر نے ہر دور کے شیعہ کو ایک درس دیا ہے، ہر دور کے شیعہ کو ایک درس دیا ہے۔ جیسے ہی کہا نا یہ درہم و دینار کی تھیلی تمہارے لیے ہے، ابو ذر نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ اپنے مال سے دے رہا ہے یا بیت المال سے دے رہا ہے؟ اپنے مال سے دے رہا ہے یا بیت المال سے دے رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا ابو ذر یہ بیت المال کا مال ہے۔ جیسے ہی یہ سنا ایک بار غصے کی کیفیت میں کھڑے ہوئے، درہم و دینار کی تھیلی کو سپاہیوں کے منہ پہ مار کے کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے بیت المال کو تقسیم کرنے والا؟ بیت المال کو تقسیم کرنے کا حق فقط علی کی ذات کو ہے، فقط علی کی ذات کو بیت المال کو تقسیم کرنے کا حق ہے۔ سپاہی پلٹ گئے، حاکم نے دیکھا تھیلی واپس، کیا ہوا؟ ابو ذر نے ایسا ایسا کہا تھا۔ وہ نہایت مکار، وہی تھیلی اٹھائی، ادھر سے گھمائی اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے سپاہیوں کو دی، کہا اب کے جا کے کہنا اپنے مال سے، پہلے تھا بیت المال سے۔ ابو ذر سوال کرے تو جا کر کہنا اپنے مال سے، درس لے کر اٹھنا خدا کی قسم علی والو اہل مؤا، کہ اب کے جا کر کہنا اپنے مال سے۔ سپاہی پہنچ گئے، دق الباب، دروازہ کھلا، کیوں؟ کہ درہم و دینار کی تھیلی پھر لائے ہیں۔ پھر وہی سوال، اپنے مال سے یا بیت المال سے؟ پڑھے پڑھائے تھے، کہا ابو ذر اپنے مال سے، ذاتی مال سے، شخصی مال سے۔ اب لے کر رکھ لیتے، بھئی توجہ ہے، اب لے کر رکھ لیتے، اب تو بیت المال کا مال نہیں تھا، شخصی مال تھا، ذاتی مال تھا، مانگنے نہیں گئے تھے، رات کی تاریکی میں خود دینے آئے تھے، اپنا مال ہے، لے کر رکھ لیتے۔ خدا کی قسم ایک درس دیا جناب ابو ذر نے، جیسے ہی کہا اے ابو ذر یہ بیت المال کا مال نہیں ہے، اپنا مال ہے، شخصی مال ہے، ذاتی مال ہے۔ ابو ذر نے مسکرا کر ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ مجھے دے رہا ہے یا مدینے کے سارے لوگوں کو دے رہا ہے؟ ہاں میرے بزرگ سلامت رہے۔ یزید یاد، نعرہ حیدری،
توجہ میری طرف توجہ رکھیں کہ یہ بتا اپنے مال سے دے رہا ہے یا بیت المال سے دے رہا ہے کہ اپنا مال ہے؟ ابو ذر نے کہا مجھے دے رہا ہے یا مدینے کے سارے لوگوں کو دے رہا ہے؟ ابو ذر نے یہ کہہ کر ایک درس دیا ہے، یاد رکھنا علی والو، کہیں سے بھی مال ملے لے کے مت رکھ لینا، پہلے تحقیق کر لینا حلال سے دے رہا ہے یا حرام سے دے رہا ہے۔ آئے سبحان اللہ، کیا حلال سے دے رہا ہے کہ ابو ذر صرف تمہیں دے رہا ہے؟ ہائے مجلس تمام ہو گئی یہیں پر کہ ابو ذر صرف تمہیں دے رہا ہے۔ کہا مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہا تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تم غریب ہو۔ آخری جملہ فضیلت کا کہ تمہیں کیوں، مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہا تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تم غریب ہو، تم فقیر ہو۔ یہ سننا تھا، تاریخ کہتی ہے جناب ابو ذر اٹھے، چلتے ہوئے گئے، کونے میں پڑے ہوئے دسترخوان کو اٹھایا، زمین پر بچھایا، بچھانے کے بعد اس میں چند روٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اے سپاہیوں اس دسترخوان کو غور سے دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ اس میں کتنی روٹیاں ہیں، اور ایک انسان ان روٹیوں کو کھائے تو کتنے دن تک کھا سکتا ہے؟ سپاہی ہڑبڑا گئے، یہ کیسا سوال ہے؟ مگر جواب دینا تھا کہ بتاؤ ایک انسان ان سوکھی روٹیوں کو کھائے تو کتنے دن تک کھا سکتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا اے ابو ذر اگر ایک انسان ان روٹیوں کو کھائے تو 2 دن تک کھا سکتا ہے۔ ابو ذر نے درہم و دینار کی تھیلی کو ان کی طرف واپس کر کے کہا اپنے حاکم سے جا کر کہہ دینا اما جس انسان کی ایک سانس کا بھروسہ نہ ہو وہ اپنے دسترخوان پر 2 دن کی روٹیاں رکھتا ہو وہ غریب نہیں ہو سکتا، تجھ سے بڑا امیر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو نہیں ہے بھیا، بھیا ادھر والے بھی آوازیں بلند کریں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں 1 گھنٹے کا خطیب نہیں ہوں بھیا، میں 1 گھنٹے میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اپنے مزاج کے برعکس یہاں پر آدھی چیزیں چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ خطابت چاہتی ہے میری، لیکن پھر بھی میں یہیں پہ مجلس کو اپنے ادھوری باتوں کو چھوڑتے ہوئے سمیٹتا ہوں۔ ہمیں اہل بیت کی زندگی سے درس لینا چاہیے، علی کی سیرت پر عمل کریں۔ ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی نہیں بن سکتے، مگر یہ تو کہیے کہ ہم ابو ذر کو بن سکتے ہیں، ہم سلمان بن سکتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ ذرا کربلا میں آ جائیے، کربلا میں 1 معصوم تھا، 71 غیر معصوم تھے۔ حسین صرف معصوم ہے مگر 71 غیر معصوم، مگر خدا کی قسم جو پہلا کہہ رہا تھا وہی آخری کہہ رہا تھا، جو حسین کہہ رہے تھے وہی علی اصغر کہہ رہے تھے۔ اور اس طرح کہا کہ حسین نے جب صدائے حلمن بلند کی ہے تو علی اصغر نے لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کوئی اختلاف نہیں تھا، جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ مولا ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے، اور جب وقت آیا تو جانیں قربان بھی کر دی گئی۔ جزاک اللہ، آوازوں کو بلند کریں زداروں۔ علی اکبر میدان میں نیزہ کھا کے شہید ہو گئے، حسین گلا کھٹا کر شہید ہو گئے۔ ایک جملے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔
حسین کی کربلا عصر عاشور ختم ہو گئی، مگر ایک بیٹا ہے جس کی کربلا شام غریبہ سے شروع ہوئی ہے۔ شام غریبہ سے شروع ہوئی۔ کون ہے وہ بیٹا؟ وہ حسین کا بیٹا سید سجاد۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کہتے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، اور ایک جملہ کہوں، 1700 کلومیٹر کا سفر تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر انسان کے پیر میں ایک بیڑی ہو تو وہ چند قدم دور نہیں چل سکتا۔ سید سجاد اس مظلوم کو کہتے ہیں جس کے پیروں میں ایک بیڑی نہیں تھی بلکہ دوہری بیڑیاں تھیں، وہ بھی 1700 کلومیٹر کا سفر۔ سنیں گے عزیزانو، گرمی تھی۔ ابھی آپ دیکھیے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جب بارش نہیں ہوئی کتنی گرمی تھی۔ اگر انسان کی سواری یا بائک باہر کھڑی ہے تو وہ بیٹھ نہیں پاتا تھا اس پر کیونکہ تپنے لگتی تھی۔ اگر کوئی کرسی باہر پڑی ہے تو انسان اس پر بیٹھ نہیں پاتا تھا، اتنی شدید گرمی تھی۔ ذرا سوچئے وہ عرب کی گرمی تھی، ایسے میں ارے جھلسانے دینے والی دھوپ تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، لوہے کی زنجیریں تھی۔ یہی وجہ ہے امام باقر نے فرمایا جہاں بھی میرے بابا کے بدن پر لوہے کی زنجیر پڑتی تھی بابا کے بدن کا گوشت وہاں سے پھٹنے لگتا تھا، ہڈیاں دکھنے لگتی تھی۔ گوشت پھٹنے لگتا تھا۔ ہاں، اور تھوڑا سا قریب لے آؤ، آپ کو سب کو وہ جملہ یاد ہے ارے امام زمانہ کا جو کہتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پر ارے جس کے بدن کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی تھی۔ یہ سید سجاد کی مظلومی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، کہتے ہیں سید سجاد کو سایہ نہیں ملا۔ قلعہ حمص کے پاس یہ قافلہ پہنچا ہے، روئیں گے عزیزانو، بڑی عجیب روایت ہے۔ کہتے ہیں قلعہ حمص کے پاس یہ قافلہ پہنچا، جب یہ پہنچا نا تو اتنی گرمی تھی، اتنی تپش تھی، سورج آگ اگل رہا تھا۔ یزیدی لشکر نے قلعہ حمص کی دیوار کے سائے میں اپنے جانوروں کو باندھ دیا، اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا، اپنے اونٹوں کو باندھ دیا۔ جب باندھ چکا تو اس کا لشکر بھی سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہائے غربت سید سجاد۔ روایت کہتی ہے ایسے میں ایک 25 سال کے بیمار نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، زخمی قدموں سے چلتا ہوا سائے کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی سائے پہ قدم رکھا اس ملعون شمر کی نظر پڑی، ارے تازیانہ اٹھایا، ارے قریب آیا، پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے سید سجاد ارے قیدی سائے میں نہیں بیٹھتے۔ سید سجاد تڑپ گئے، بیویوں میں شور برپا ہوا، ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد۔ زینب دوڑ کے آگے بڑھی، روایت کا جملہ ہے، کہتی ہے شمر میرے بھتیجے کو ہاتھ نہ لگانا۔ ذرا سوچو غربت سجاد۔ زینب نے سید سجاد کو پکڑا، ارے دھوپ میں لے کر آئی، سید سجاد کو بٹھایا، اپنی پشت کو سورج کی طرف کیا، کہا بیٹا سید سجاد ارے دیوار کا سایہ ممکن نہیں ہے، بھوپی کے سائے میں بیٹھ جا۔ دیوار کا سایہ ممکن نہیں ہے، ارے پھوپھی کے سائے میں بیٹھ جا۔
یہ ہے غربت سید سجاد۔ کہتے ہیں یہ قافلہ آگے بڑھا، آخری روایت مجلس تمام کر رہا ہوں، رو لینا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ عزادارو کہتے ہیں قافلہ آگے بڑھا، ایک بار سید سجاد کو اتنی مہلت ملی کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ میرا مولا مجھے طاقت دے اس روایت کو پہنچا سکوں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی مہلت ملی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھے نا عجیب کیفیت تھی۔ کیا کیفیت تھی؟ روایت کا جملہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہتے ہیں جب بیٹھے نا تو سید سجاد اپنے پیروں کو کبھی پھیلاتے تھے، کبھی سمیٹ لیتے تھے، کبھی پاؤں دراز کرتے تھے، کبھی کھینچ لیتے تھے، کبھی پاؤں پھیلاتے تھے، ارے کبھی سمیٹ لیتے تھے۔ وہ چھوٹی سی سنیے وہ چھوٹی سی بہن سکینہ تھی، 4 سال کی، بھیا کی کیفیت کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی پیر پھیلاتا ہے، کبھی سمیٹ لیتا ہے، پاؤں دراز کرتا ہے، کبھی کھینچ لیتا ہے۔ معصومیت سے آگے بڑھی، کہنے لگی بھیا میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا ہے، جب بھی تو بیٹھا تو نے پیر نہیں پھیلائے، ہمیشہ پیروں کو سمیٹ کے بیٹھتا ہے، مگر دیکھ رہی ہوں بار بار اپنے پیر پھیلاتا ہے، کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ روئیں گے عزادارو، رونے کے لیے کافی ہے، مجلس تمام ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں سکینہ تمہیں پتا ہے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، میرے پیروں میں بیڑیاں ہے، میرے گلے میں توق ہے، میرے پیروں میں آبلے ہیں، میرے پیروں میں چھالے ہیں، ارے چھالوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہیں، ارے کانٹوں کی اذیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں پیر پھیلاتا ہوں، میں پیر سمیٹ میں پیر پھیلاتا ہوں، میں پیر سمیٹ لیتا ہوں۔ جزاکم اللہ الزہرا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجلس تمام ہو گئی عزادارو۔ کہتے ہیں مظلومیت سے چھوٹی سی بہن آگے بڑھی، کہا بھیا میں بھی مجبور ہوں، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، میرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ کہتے ہیں مولا سجاد میں سب کچھ بھول سکتا ہوں مگر سکینہ کو نہیں بھول سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ایسا کیا ہوا؟ کہا سنو گے، ایک وقت ایسا آیا جیسے ہی سکینہ کے مجلس تمام ہے، عزادارو رو لینا، سر و سینہ پیٹ لینا، ماتم کر لینا۔ کہتے ہیں جیسے ہی سکینہ کے ہاتھ کھلے، ارے دوڑ کے میرے پاس آ گئی، کہا بھیا سجاد ارے اپنے پاؤں دکھا، میں تیرے پاؤں سے کانٹے نکالوں۔ ارے ننھے ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے ایک ایک کانٹا نکالا، مجھے آرام مل گیا۔ مگر کوئی جا کے سکینہ سے کہتا اے بی بی آپ کے پاؤں زخمی ہیں، ان میں بھی کانٹے ہیں، آپ کے لعنت اللہ لکم بالظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جتنے مقروض ان کے قرض کی ادائیگی ہو، جتنے بے گھر ان کو گھر عطا فرما، جتنے بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جتنے صاحب اولاد ان کی اولاد نیک صالح ہو۔ میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرا اللہ اس فرش شہزہ پہ جتنے بھی عزادار، جتنے بھی ماتمدار، جتنے بھی غمخوار، جتنے بھی دستے دعا بلند ہے، جتنوں کی بھی آنکھوں میں اشک ازا رواں ہیں، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی نعمتیں نازل فرما، اپنی مغفرتیں نازل فرما۔
اپنی وسعتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مختار، اس فرش اعضا پر اگر کوئی بیمار ہے یا اس کے گھر کا کوئی بیمار ہے، تجھے واسطہ عابد بیمار کا، اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اگر اس فرش اعضا پر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا غیب سے فرما۔ اے میرا اللہ، اے میرے پروردگار، اگر یہاں پر آیا ہوا کوئی بھی شخص اپنے دل میں ایک ایسی حاجت رکھتا ہے جو تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اے میرے معبود، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تجھے تیرے غیب کا واسطہ اس کی دلی مراد کو پورا فرما دے۔ اے میرا اللہ، ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا منتقم خون حسین کو بھیج دے اور ہم کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔